جی حضرات خواتین اور معزز سامعین، عقیدے کے درس کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت، جب اللہ کو آپ نے رب مانا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تسلیم کرتی ہے، کچھ توعن کچھ کرہن، حتیٰ کہ جو ملحد بھی ہیں وہ بھی، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا، اس سے پہلے یہ میں آیت پڑھ چکا ہوں کہ زبان سے وہ انکار کرتے ہیں لیکن دل ان کے کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک دعویٰ کے پورے کنگڈم سعودی عرب کے لیے، بلکہ 12 ممالک کے لیے بھی ڈائریکٹر تھے۔ ایک موقع پر مجھے ان کے ایک خطاب کا ایک جامع مسجد میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ ایک عرب ملحد سے میرا سامنا ہوا مصر میں، تو میں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، رب کو نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر یہ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ساری مخلوقات کیسے پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ طبیعی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نیچرل، اس لیے ملحدوں کو نیچری بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی قدرتی۔ تو اردو میں بھی کوئی یہ کہے کہ قدرتی طور پر ہیں، تو قدرتی کا مطلب یعنی قادر، جس کو قدرت ہو پیدا کرنے پر۔ تو یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس مصری بلکہ عرب ملحد کو یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ طبیعہ یعنی نیچرلی طور پر خود بخود ہے۔ طبیعہ عربی زبان میں فعیلہ کے وزن پر ہے، جس کا معنی یا تو ہوتا ہے فاعل یا مفعول۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہاں طبیعہ بمعنی مفعول ہے، یعنی یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تو مفعول کے لیے عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے فاعل کا ہونا، کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو تم کٹ حجتی کر کے بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اور اسی کو تم اللہ کی عبادت سے چور دروازے سے بھاگنے کے لیے کہتے ہو طبیعت، ورنہ تم حقیقتاً اپنے الفاظ کے ذریعے بھی مانتے ہو رب کو۔ جب رب کو مانتے ہو تو اس کا حق، اس کی عبودیت ہے، وہی الہ اور معبود ہے۔ کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، یہ طبیعہ کے معنی میں، فعیلہ کے معنی میں نہیں، فاعل کے معنی میں ہے، طبیعہ بمعنی مفعول نہیں فاعل ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو پورے کائنات کا فاعل ہے، پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ اب ہم رب کہہ کر اس کا جو حق عبادت ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وہ ادا کرتے ہیں، اور تم اس کا بظاہر انکار کر کے حقیقتاً اسے اپنی زبانی تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغاوت اختیار کرتے ہو۔ تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ دعا عبادت ہی کی قسم میں سے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس میں تمام آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا میں نے آخر میں ترجمہ کیا تھا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے تم دعا کرو، مجھ سے دعا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، استجب لکم، میں ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت کرنے سے تکبر ان کے عبادت کے درمیان میں حائل ہوتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اللہ سے دعا نہ کرے تو وہ متکبر ہے، اور اللہ کی عبادت چھوڑنا یہ متکبرین کا شیوا اور ان کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی، فریاد، التجا، عاجزی، ان کی ساری۔ تو جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے انکار کرتے ہیں، انکاری ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، جوک تر جور داخل ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے عرض کیا تھا کہ خوف اور ڈر، غیبی خوف، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ غیبی خوف کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو آدمی ہر خطرناک چیز سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا جو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لہذا تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام تقوی ہے، بلکہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔
تو خوف کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، آل عمران کی 175 نمبر آیت، تم ان اپنے بتوں سے نہ ڈرو یا اللہ کی مخلوق سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ کون سا ڈر ہے؟ انسانی نیچرل ڈر نہیں، یہ وہ ڈر جو اعتقاد کا ڈر ہو اور جس ڈر کا تعلق غیبی خوف سے ہو۔ اور امید اور رجا یعنی غیبی امید بلا کسی ذریعے کے، یہ جو ہے صرف اللہ خالق کی سے ہونی چاہیے۔ اس کے عبادت ہونے کی دلیل سورہ الکہف کی آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، یعنی قیامت پر ایمان بالغیب رکھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں یہ اپنا رب کا سامنا کرنا ہے، اور اس حال میں سامنا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اور امیدوار ہو اور توقع رکھے، فلیعمل عملا صالحا، وہ صالح عمل کرے، ولا یشرک فی بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پر ریا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، جیسے کہ مؤلف کا استدلال ہے۔ اور توکل کی دلیل کہ توکل بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23، اے لوگو تم صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ اور رغبت اور رہبت یعنی رغبت چاہت، رہبت اور خوف، اور خشوع خشیت، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے متبعین سلف صالحین تھے، وہ ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے؟ خیر کے کاموں میں کمپٹیشن میں آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے دعا، رغبت اور حرص اور لالچ میں کرتے ہیں، اور یعنی ہماری جنت کی رغبت میں، وَرَهْبًا ہمارے عذاب کے ڈر سے بچنے کے لیے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ تمام کام وہ بڑی خشیت یعنی خشوع کے ساتھ بالکل اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ منہمک ہو کر پوری توجہ سے کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90۔ اور خشیت یہ بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فلا تخشوہم واخشونی، سورہ بقرہ کی 150 نمبر آیت، تم اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی سے گھبراہٹ نہ کھاؤ، صرف مجھ سے گھبراؤ۔ اور انابت یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی کے ڈر سے، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ الزمر کی آیت نمبر 54 میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تم رجوع کرو، مشکل سے بڑے گناہ ہو جائیں تو، جب بھی بڑی سی بڑی مشکل سامنے ہو، حاجت روائی مشکل کشائی کی ضرورت تو تب بھی تم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے سبمیٹو ہو جاؤ اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اور اسی طریقے سے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل بھی یہی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 54۔ اور مدد مانگنے کی دلیل کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد مانگنا جائز نہیں، مدد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ صرف اور صرف تیری میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث ابن عباس میں، جس کو میری کتاب میں شروع میں رکھا گیا ہے
علاج الامراض میں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب آپ کو مدد مانگنی ہو تو بس صرف اللہ سے مدد مانگو، اور پناہ مانگنے کی استعاذے کی دلیل کہ صرف اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے سر سے بچنے کے لیے، بلکہ ہر مشکل اور پریشانی، ہر وبا و بلا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی شیلٹر اور پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس سورہ ناس جو آخری معوذتین میں سے آخری سورت جس پر قرآن ختم ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں کی طرف سے جادو کیا گیا تو انہی صورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں اپنا علاج کیا اور شفایاب بھی ہوئے۔ اور فریاد اور استغاثہ عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ کریں گے، کسی بھی مزار سے، کسی ولی سے، نبی سے، کسی مقبرے وغیرہ سے، فلیعوذ باللہ، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ الانفال کی آیت نمبر 2۔ اور اے اہل ایمان لوگو تم یاد کرو، ایمان کے دعوے دارو تم یاد کرو جب تم اپنے رب سے کیا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ہیں، جنگوں میں جب دشمن جان لیوا حملے کر رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو یعنی غزوہ بدر کو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے فوراً تمہاری دعائیں قبول کی، یعنی ملائکہ کو مدد کے لیے نازل کیا۔ ودلیل الذبح، اور ذبیحہ کرنا نظر نیاز کے لیے وغیرہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے نبی آپ پر فرض ہے کہ آپ بتا دیں کہ میری نمازیں جو جتنی میں فرض اور نفلی نمازیں پڑھتا ہوں، ونسکی میری قربانی جتنا میں ذبیحہ کرتا ہوں و قربانیاں کرتا ہوں حج کے موقع پر، دیگر مواقع پر جو ہم ذبح کرتے ہیں، ومحیای ومماتی میرا جینا اور مرنا للہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں اور کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، مدبر ہے۔ لا شریک لہ، اس میری نماز میں، میری قربانی میں، میری زندگی اور موت کے کاموں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نبی کو کہاں سے حکم آئے گا؟ وحی الہی کے ذریعے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 163۔ اور صحیح حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے صحیح مسلم میں کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ان تمام لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے یا کسی اور کے شر سے بچنے کے لیے ذبیحہ کرتے ہیں، خواہ وہ جنات ہوں، مزارات ہوں وغیرہ ہوں، یا نظر و نیاز ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کو بندوں میں سے راضی کرنے کے لیے اس کے لیے طاقت سے زیادہ ذبیحہ وغیرہ کیا کرے تو اس کو بھی اللہ کی لعنت کا سبب قرار دیا ہے اور اسی شرک میں بعض اہل علم نے داخل کیا ہے۔ اور یعنی آپ کو پتہ ہے ریا و سماع کے لیے ذبیحہ کرنا، کیونکہ یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اور نظر کی دلیل نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نظر خواجگاں، نظر فلاں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں جنات کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ عام لوگ بتاتے ہیں کالے اور فلاں اوصاف کے جانور ذبح کر کے ان کا کچھ حصہ پھینک دینا وغیرہ یا ان کو ڈال دینا ویرانہ میں، اسی سب کا سب شرک ہے کہ نظر یہ عبادت ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان سورہ الدہر جس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے آیت نمبر 7 میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ کے مومن موحد بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نظر ان یطع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعصہ، جس نے نظر مانی ہو اللہ کی اطاعت کی تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو تو ہرگز وہ اس نظر کو پورا نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ وہ یکفر عن یمینہ، اپنی
مطلب اس قسم کی کا کفارہ دے، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سابقون الاولون انصار و مہاجرین جو اللہ کی اطاعت کی نظریں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں پورا کرتے ہیں؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے، قیامت کے دن سے، حشر کے دن سے، پلصرات کی مشکل سے، حساب و کتاب کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر عام اور شامل ہوگا۔ هذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے درس توحید 9 نمبر اور 10 نمبر 9 اور 10 جو ویڈیو ریکارڈنگ